बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो साहिवाल डिवीज़न की जो है वो तंजीमी मीटिंग है और सूबाई हल्का की तंजीमें जो है वो तशरीफ़ लाए हैं सारे दोस्त। और आज हम साहिवाल डिवीज़न के हवाले से जो है वो तंजीमी तौर पे जो है वो पार्टी को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करने के लिए जो है वो बात करेंगे। अच्छा राना साहब, इससे पहले एक साल पहले आज की तारीख को 27 तारीख को एक वीडियो लीक हुई थी तलाल चौधरी की। आज ही मोहम्मद ज़ुबैर की हुई है। आप इस वीडियो के ऊपर क्या कहेंगे? कौन लोग हैं जो ये एक मखसूस तारीख उन्होंने मुकर्रर कर रखी है और कौन जो है वो, और इस डेट से क्या लिंक क्या है इस डेट से कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की इसी डेट पर वीडियो रिलीज? बहरहाल मैं क्योंकि ना तो जादू टूने पे ईमान रखता हूँ और ना ही कभी मैंने इससे इस्तेफादा किया, इसलिए मैं ये तो नहीं बता सकता कि तारीख़ों में या इस 27 तारीख़ में क्या रेलेवेंसी है। लेकिन ये देखें, ये तकलीफ़ दह बात है और किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन करना, या तो ये है ना कि कोई आदमी जो जारी करे ये वीडियो उसकी ओनरशिप ले और उसका फिर जो है वो मुकदमा हो या उसका फोरेंसिक ऑडिट हो और उसके बाद ये मालूम हो सके कि ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त नहीं है। तो ये इस तरह से जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो वीडियोस डाल देना, ये एक बड़ा ही गलत रुझान है। और अगर ये चीज़ इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो फिर ऐसे भी हालात आ सकते हैं। और आजकल की जो है वो टेक्निकलिटीज़ में या जिस तरह से टेक्निकल ख़ास तौर पे मीडिया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं वो सही भी हों और फेक भी हों और फिर हर किसी की जो है ना वो फेक या सही वीडियो जो है वो जारी हुई हो। देखें, इसमें मुझे ये नहीं समझ आ रही इस वीडियो से कि ज़ुबैर साहब से वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। चलें, जहाँ तक अरशद मलिक साहब की वीडियो थी वो तो जो है वो $1 मिलियन की वीडियो थी। उससे इस मुल्क की जो है वो सियासी तारीख़ को बदल के रख दिया गया और मियाँ नवाज़ शरीफ को सज़ा दिलवाई गई और वो मरहूम जो हैं उनकी मौत भी खैर इसी वजह से हुई। एक आदमी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी फैमिली होती है और जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे और वो ये कहते रहे अपने दोस्तों में भी और जो है वो मियाँ साहब से मिलके भी कि जी जो है वो बंदे से गलती हो जाती है। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब मैं कभी को आज से 20 साल 25 साल पहले जब मैं बतौर एडिशनल सेशन जज मुल्तान में था, तो उस वक्त की वीडियो जो है वो ला के मुझे ब्लैकमेल किया गया और मुझे मजबूर किया गया कि मैं आपको जो है वो सज़ा दूँ। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि वो वीडियो जो है वो मल्टी मिलियन जो है वो बल्कि $बिलियन या रुपयों की थी, जिसके ज़रिए से चेयरमैन नैब को काबू किया गया। पूरी अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो ज़बरदस्त किस्म का एहतसाब और मुकदमात बनवाए गए और अब तक बनवाए जा रहे हैं। तो उन वीडियो से तो चलो समझ आ रही है कि वो क्यों बनाई गई। तो ये जो ज़ुबैर साहब के ऊपर इतनी मेहनत हुई है, क्योंकि वो मैंने देखी है, तो ये काफ़ी मेहनत का काम है। क्योंकि पता नहीं कब से मेहनत का काम ये है कि वो कोई एक इवेंट नहीं है जो मैं समझा हूँ, मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। तो ये जो है ये पता नहीं उसके पीछे कब से लगे हुए थे। अब ये फेक है या ये ओरिजिनल है, अब ये तो पता उस वक्त लगे कि ये जो जिन्होंने जारी की है या करवाई है वो सामने आए और आके गए। आपने देखा है, इसका जायजा आपने लिया है, लेकिन ओवरऑल देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप हुकूमत की है 3 दफ़ा, तो ज़ाहिर है उनकी एक डिग्निटी पे एक हिट तो है ना। अगर फ़र्ज़ करें कि कल को फोरेंसिक में वो सही साबित हो जाते हैं तो ज़ाहिर है लीडरशिप तो बहुत एम्बैरस होगी। नहीं, वो फोरेंसिक में साबित होगी तो फिर है ना, जो जिन्होंने ये लड़कियां रखी हुई हैं और ये वीडियो उनसे बनवाते हैं, तो वो आपके पीछे भी डाल सकते हैं, किसी और के पीछे भी डाल सकते हैं। तो बात ये है कि वो चले आए, सामने आए, वो सामने आके वो कहें कि जी ये जो है ये वीडियो है और ये इसका फोरेंसिक करवाएं और उसके बाद जो है ठीक है, फिर हम भी देखेंगे, पार्टी भी देखेगी और उसके जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंस हुए। लेकिन इस तरह से सिवाय किसी को एम्बैरस करना, वो आदमी अपनी सफाई देता रहे, दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा होता रहे। अब ये जो चेयरमैन नैब है
اس کا تو چلو کوئی مقصد تھا، وہ مقصد بڑا حاصل ہوا اور وہ ویڈیو تو بڑی کارگر ثابت ہوئی تو ارشد ملک والی، لیکن اس سے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ زبیر صاحب سے جو ہے وہ کیا منوانا چاہتے ہیں یا کیا ان سے کام لیں گے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ یہ مس فائر ہو گیا ہے۔ اچھا سر، ایسی کچھ قوتیں ہیں جنہوں نے لڑکیاں رکھی ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو پھنساتے ہیں، ابھی آپ نے خود کہا ہے، اور کون سے ایسی قوت ہیں جس میں سیاستدانوں کو اس طرح کی یہ آپ کا کام ہے، آپ میڈیا ڈھونڈیں ان چیزوں کو کہ یہ اب یہ دیکھیں نا ویڈیو آ گئی سامنے، یہ آپ کا کام ہے، آپ اس کے پیچھے لگیں اور جو ہے وہ بالکل اوریجن تک جائیں اور جا کے وہاں سے دیکھیں کہ یہ کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، اور وہ ان کے کو نام بھی لے رہے ہیں وہ، تو اس نام کی جو ہے وہ آپ آگے جا کے ذرا تھوڑی سی اس کو فردر پروو کریں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ نہیں دیکھیں یہ سیاست نہیں مخصوص طبقے کو اجازت ہے وہ ویڈیو ریلیز کرنے کی؟ سیاست میں تو یہ چل پڑا ہے نا، لیکن یہ سیاست سے آگے ہر طرف چلا جائے گا، اور اس کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ میں کسی بھی کوئی غیر اخلاقی عمل ہے یا امورل عمل ہے میں اس کی حمایت نہیں کرتا، نہ میری پارٹی کرتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایلیگیشن لگانی ہے تو آگے کہے کہ جی یہ میرے پاس ثبوت ہے، ویڈیو ہے، یا کوئی میرے پاس ایویڈنس ہے اور یہ فلاں کے خلاف جو ہے یہ ایلیگیشن ہے، لیکن کوئی مدعی نہیں ہے، کوئی اس کا اونر نہیں ہے، اور ایسے ہی اس کو جو چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب ساری دنیا جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ شین کے علاوہ مزید 3 دھڑے نکل رہے ہیں، کیا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ کن دھڑوں کی بات کی گئی ہے اس حوالے سے؟ یہ جنہوں نے بات کی ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ بطور پریزیڈنٹ PMLN پنجاب مجھے تو یہ معلوم ہے کہ اس جماعت کا ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف، اور اس کی لیڈرشپ اتنی مضبوط ہے کہ کسی کو اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے، اور کوئی اختلاف میں سمجھتا ہوں کہ نہ کرنے کی کوئی جو ہے وہ جرت کرتا ہے، نہ کرنے کا کسی میں ہمت ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیانیہ تو پارٹی لیڈر کا ہوتا ہے، بیانیہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں، دوسرے اپنی بات کر سکتے ہیں، ہمارا کسی بھی بات میں ہمارے الفاظ کا چناؤ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو بیانیہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے یا جو پالیسی اس کی ہے، اس کو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی جو ہے وہ انحراف کر سکتا ہے۔ اور یہ میاں نواز شریف کی جو پالیسی ہے سویلین بالادستی یا ووٹ کو عزت، تو یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے 29-30 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سویلین بالادستی کی اور ووٹ کی عزت کی بات کی ہے۔ جی لاسٹ کویسچن۔ ابھی آپ نے جو ویڈیو کی بات ہے، یہ ویڈیو اس موقع پر آئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر اور نومبر کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کی قائد کی بریت کے لیے ایک ویڈیو ایویڈنس پیش کی جانی، کیا یہ اس سلسلے کو روکنے کی یہ کوشش ہے؟ کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا پر آپ کی قیادت کے اوپر ٹیگ کر کے یہ ویڈیو کو کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر مریم کا نام لیا جا رہا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اس سے یہ سلسلہ جڑتا ہے کہ نہیں؟ نہیں جڑتا، اس سے نہیں جڑتا، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے، اور یہ انٹائرلی جو ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبیر صاحب کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب وہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں میں نے ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس کو فیک قرار دیا ہے یا انہوں نے اس کے اوپر کوئی موقف اختیار کیا ہے، لیکن یہ ان کی ذات سے اور جن لوگوں نے جاری کی ہے یہ ان کا یہ آپس کا باہمی مسئلہ ہے۔ اس کا میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح سے 2 ویڈیوز نے جو ہے وہ PMLN کو، اپوزیشن کو اور اس ملک کی سیاست کو جو ہے وہ بری طرح سے ڈیمیج کیا اور نقصان کیا، اور جو ہے وہ ایک بہت بڑے لیڈر کو جو ہے وہ سزا دلانے میں ایک ویڈیو جو ہے وہ کامیاب ہوئی۔ میاں نواز شریف کی سزا اس ویڈیو کا شاخسانہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا احتساب ہو رہا ہے وہ ماسوائے اس ویڈیو کے جو بنائی تھی چیئرمین نیب کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ جو پریس کانفرنس 15 دن پہلے کی تھی چیئرمین نیب نے، تو اگر یہ ویڈیو نہ آتی اور اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرتے تو آج حالات بالکل مختلف سامنے آتی رہی، PTI یہ کہتی ہے کہ یہ ان کا ذاتی پیج ہے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آج جو محمد زبیر صاحب پہ یہ ذاتی فیل ہے؟ نہیں، ذاتی فیل سے متعلق تو میں بات تب کروں گا جب یہ ویڈیو جو ہے اس کا فرانزک ہو اور اس کے اوپر یہ ثابت ہو کہ
کہ یہ درست ہے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ذاتی فعل. اب مجھے تو یہی نہیں پتا کہ یہ ہے بھی صحیح یا یہ فیک ہے. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ جو بیان اور لا منسٹر کو انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی فارمولا بنائے تاکہ ہم اپوزیشن لیڈر سے جو کہ ملزم ہے نیب کا اس سے کنسلٹیشن نہ کرنی پڑے. آپ اپنے جو آپ کے لیگل ایکسپرٹی ہے آپ کے بسم القانون سے ان سے بھی کوئی آپ کوئی اس طرح جی اس کے اوپر لا اور کانسٹیٹیوشن بالکل واضح ہے. جب تک کسی آدمی کو کنوکشن نہ ہو اس کے خلاف چاہے 5 ہوں 10 ہوں 65 مقدمات ہوں ہی ول بی پریزیوم انوسینٹ. اچھا رانا صاحب لاسٹ یہ بتا دیں مریم نواز نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو گناہ قرار دیا, حمزہ شہباز نے درست فیصلہ قرار دیا. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں رانا ثناء اللہ کے؟ دیکھیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پارٹی میں کسی معاملے کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا ہے اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہوتی ہے اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں یا وہ فیصلہ ہوتا ہے. اس ڈسکشن کے دوران جو ہے ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے. جب یہ ڈسکشن ہوئی تھی میری بھی ایک اپنی رائے تھی, لیکن جب ایک فیصلہ پارٹی کا ہو گیا تو اب اس اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کرنا چاہیے. جب فیصلہ ہو گیا تو وہ پارٹی کا فیصلہ تھا, اس پارٹی کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوا اور پارٹی کے فیصلے جو ہیں دیکھیں فیصلے کبھی غلط بھی ہوتے ہیں کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں. سن لیں فیصلے کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں کبھی غلط بھی ہوتے ہیں, لیکن جب فیصلے ہو جائیں تو وہ پارٹی کے فیصلہ اگر ہو گیا تو پارٹی کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہی جو ہے وہ درست فیصلہ ہوتا ہے. جی جب پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا اس فیصلے کے اوپر بالکل جو ہے وہ عمل کیا اور پارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ درست فیصلہ ہے. تھینک یو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.